ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبار فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسل؟ إلى آخره. صدق اللہ العلی العظیم. میرے دوستوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک صلاۃ الوضو کے بارے میں کہ وضو کے لیے، نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی فضیلت پر ایک لمبی حدیث بیان کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتے جو بیان کیا تھا اس سے آگے ایک اور حدیث ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں بیان کر رہے ہیں. حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے. ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا تھا. اس وقت عمرو بن عبسہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ لوگ مسلید ہیں، گمراہ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کسی دین کے پابند نہیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ عمرو بن عبسہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، جبکہ سارا مکہ کے لوگ بت پرستی کرتے تھے. عمرو بن عبسہ کہتے ہیں پھر مجھے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں اور وہ کچھ غیب کی خبریں اور اللہ کی طرف سے آنے والی کچھ باتیں بتلا رہے ہیں. تو میں اپنے اونٹ پر بیٹھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جس وقت میں وہاں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ والے آپ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے. آپ کی قوم، مکہ کی قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت 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 تکلیف پہنچا رہی تھی. اب میں کیسے ملوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ کوئی آدمی مجھے بتاتا بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. پہنچ تو گیا میں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں تھا. جیسے حضرت ابو ذر غفاری کا قصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا تو میرے پیچھے پیچھے آنا. میں نہیں بتلاؤں گا، میرے پیچھے پیچھے آنا. اسی طرح میں نے بھی مکہ پہنچ کر تدبیر کی، کوئی پلاننگ کی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں. کیسے پہنچ جاؤں؟ تو وہاں پہنچ کر میں نے اندر پہنچ گیا. میں کسی طرح بھی تدبیر کر کے، پلاننگ کر کے اندر پہنچ گیا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. پہلا سوال: آپ کون ہیں؟ وہ آئی. اور کیا ہے آپ؟ نبی ہے نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نبی ہوں. میں نے پوچھا نبی کا کیا مطلب، نبی کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا نبی کیا ہے.
اس لیے کہ پہلی مرتبہ نبی کا لفظ سنا تھا انہوں نے، فرسٹ ٹائم ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام لے کر بھیجا ہے، اللہ کا پیغام لے کر مجھے، اب میں اس اللہ کے پیغام کو سنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف لاتا ہوں. یہ ہے نبی کا کام، اس کو نبی کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام، نبا ینبو کے معنی خبر دینا، لوگوں کو بتلائے، اس کو کہتے ہیں نبی. میں نے پوچھا آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے احکام لے کر میں آیا ہوں، لیکن ان میں ایک جو سب سے بڑا حکم ہے وہ صلہ رحمی ہے. کیا ہے؟ صلہ رحمی. بڑی تاکید کی. معلوم ہوتا ہے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے یہ اسلام کی بہت ابتدائی تعلیم ہے. شروع سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ پاک نے کہا یہ 28 صلہ رحمی. ابھی تک تو نماز بھی نہیں آئی تھی، روزہ کچھ بھی نہیں، ابھی دوسری عبادتیں فرض نہیں ہوئی تھی. گویا صلہ رحمی کا ایک شروع سے ہونا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بوٹوں کے توڑنے کا حکم لے کر مجھے بھیجا ہے کہ جتنے بوٹ ہے اس کو توڑو، اور یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کو ایک مانے، بوٹوں کو خدا نہ مانے. یہ حکم لے کر. نمبر 3 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. میں نے پوچھا آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں کون آپ کے ساتھ ہے؟ سوال بھی عجیب عجیب کر رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ کیا پیغام لے کر آئے؟ تیسرا سوال آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کا دن تھا نا، ایک غلام ہے اور ایک آزاد آدمی ہے. کون غلام؟ آپ کا غلام تھا. اور آزاد آدمی کا مطلب ابو بکر صدیق ایمان پہلے لائے تھے. تو ایک غلام ہے ایک آدمی. یہ 2 تھے. غلام میں حضرت بلال تھے سب سے پہلے. تو کہا میرے پاس ایمان لانے والے ایک غلام ہے اور ایک آزاد. یہ شروع کے دن ہے. تو یہ 3 سوال ہو گئے. عمرو بن عبسہ نے پوچھا آپ کون ہیں، کیا پیغام لے کر آئے، اور آپ کے فالوور کون ہیں؟ عمرو بن عبسہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول میں بھی ایمان لاتا ہوں، میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، لیکن اپنے ایمان کو مکہ مکرمہ میں اپیئر اور ظاہر نہیں کرنا ہے. کسی کو بتلانا نہیں ہے کہ تم ایمان لائے. میراج خطرہ ہے. اللہ کے رسول میں بھی دیکھو بہت پریشان کرتے ہیں مکہ. اگر تم نے ایمان کو ظاہر کیا تو مکہ والے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، آپ کو بہت تکلیف دیں گے. ہم تو مکہ کے ہیں جی، اور یہ تکلیف پہنچانے والے بھی ہمارے ہیں. قریشی ہمارے ہیں، میرے ہی خاندان کے ہیں. چچا زاد کے بیٹے فلاں فلاں یہ سب ہمارے خاندان کے ہیں. تمہارے ساتھ تو اور ماریں گے، اس لیے کہ نہ تمہارا خاندان ہے یہاں، نہ تم یہاں کے رہنے والے ہو، تم تو باہر سے آئے ہو. عمرو بن عبسہ کو کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ تعلیم دی تو کتنی تکلیف پہنچاتے ہوں گے، کیسا مارتے ہوں گے. تھوڑا تم دیکھو نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں عمرو بن عبسہ سے دیکھو نا یہ جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں نا ان کا حال دیکھو. حضرت بلال کو جا کر دیکھو، گرم گرم پتھر پر سلاتے ہیں، آگ کے اوپر سلاتے ہیں اور لوہے سے مارتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. اس لیے میں تم کو مشورہ دیتا ہوں ایمان تم لے آؤ میرے پاس، گھر چلے جاؤ، اپنے قبیلے اپنے وطن میں چلے جاؤ. جب تم کو پتا چلے کہ اسلام اب بہت اوپر ہو گیا، غالب آ گیا، اوور پاور ہو گیا، تو پھر تم واپس آ جانا.
ماشاءاللہ. یہاں ایک بات اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کے غلبے کا، اوور پاور ہونے کا کتنا یقین تھا. کہا کہ ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ چلے گا اور یہ اطلاع ملے گی کہ مجھے اللہ پاک نے کیا ہے کامیابی عطا فرمائی ہے، تم اس وقت میرے پاس آ جاؤ. تو عمر بن عبسہ کہتے میں تو مسلمان بن کے واپس اپنے وطن چلا گیا جہاں سے آئے تھے، مکہ سے باہر سے. تو اس کے 13 سال کے بعد، تو شروع میں ایمان لائے تھے، کئی سالوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے. تو میں اپنے ہی وطن میں اپنے قبیلے میں تھا. میں لوگوں سے، آنے جانے والے قافلوں سے پوچھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کتنے مومن ہوئے، کتنے مسلمان ہوئے. یہاں تک کہ میرے قبیلے والے مدینہ منورہ گئے. جب واپس آئے تو میں نے پوچھا بھائی لوگ تم مدینہ سے آئے ہو، میں نے سنا ہے کہ کوئی محمد نامی آدمی ہجرت کر کے مدینہ گیا ہوا ہے، کچھ جانتے ہو؟ کچھ پوچھا نا تم نے وہاں؟ کسی نے کچھ بتایا، کوئی خبر؟ تو ان آنے والوں نے مجھے بتلایا کہ لوگ آپ کی دعوت، آپ کے اسلام لانا بہت جلدی جلدی قبول کر رہے ہیں، بہت جلدی جلدی. مکہ والوں نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکے. مجھے پتا چل گیا کہ اب اسلام قوی ہے. تو میں کہاں چلا گیا؟ مدینہ منورہ چلے گئے. اور میں نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ دیکھو پہچانتے ہو؟ کتنی اچھی میموری ہے کتنے سالوں کے بعد. فرمایا ہاں تم وہی ہو جو مکہ مکرمہ میں میری ملاقات کر کے اسلام لائے تھے اور میں نے تم کو واپس کر دیا تھا. کتنی اچھی میموری. تو میں نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے احکام بتلائے ہیں، وہ سب آپ مجھے بتلائیں، لیکن مجھے پہلے نماز کا طریقہ تو سکھلاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز ادا کرو، پھر نماز پڑھنے کے بعد یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ. جب سورج طلوع ہو جائے، جب سورج طلوع ہو جائے، اونچا ہو جائے. کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اپنی 2 سنگ، ہارن جس کو کہتے ہیں، وہ گویا کہ ایک ادھر اور بیچ میں گویا کہ سورج ہے، ایسا کرتا ہے شیطان. اور آپ دیکھنا جب سورج نکلتا ہے تو کافر لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ سورج کی پوجا کرتے ہیں. بہت سے ہم نے دیکھے. یہ ہے سورج کی پوجا کرنے والوں کا ٹائم مقرر ہے. جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، یہ لوگ گویا کہ پوجا کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں. تو شیطان کی عادت یہ ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان سورج کے بالکل سامنے آ کر اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج گویا اس کے پیچھے ایسا کھڑا ہوتا ہے، گویا سورج پیچھے سر کے اوپر، اور اس کے 2 سینگ کے درمیان کہہ دو سورج ہے، ایسے کھڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ گویا سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہے. یہ روزانہ شیطان دیکھنے والوں کو یہ کہتا ہے دیکھو نا یہ لوگ میری پوجا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان سب کو کیا کہتا ہے؟ یہ میری پوجا کرتے ہیں. دیکھو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا عمر بن عبسہ کہ یہ کافروں کی عبادت ہے، سورج طلوع ہو تو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے. جب پھر اس کے بعد 10 منٹ کے بعد سورج ذرا اونچا ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لو اشراق کی. اگر اس وقت تم نماز پڑھو گے
تو فرشتے تمہاری نماز کے پیچھے حاضر ہوں گے. اشراق کی نماز تم پڑھو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے اور اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا. اب پھر 12 بجے یہ سکھا رہے ہیں. پھر 12 بجے زوال کا ٹائم ہو، جب سورج درمیان میں آ جائے پھر نماز بند کرو. یہ یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب سورج، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جہنم کو جلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے زوال کے وقت. حدیث تو تم سنتے ہیں لیکن یہ خاص باتیں میں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی اشراق پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی نماز کو لکھتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں. اور 12 بجے نماز نہ پڑھو، سورج طلوع ہوتے وقت بھی نہ پڑھو، اس لیے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ شیطان کی. قرآن پڑھ سکتے ہیں جی، ذکر کر سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، سجدہ کرنا. ورنہ یہ کہے گا دیکھو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور 12 بجے جب زوال ہو تب بھی نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت جہنم کو گرم کیا جاتا ہے روزانہ. اس کے بعد جب سورج ڈھل جائے تو تم نماز پڑھو گے تو فرشتے بھی آئیں گے اور اس وقت اعمال نامے میں تمہاری نیکیاں لکھی جائے گی. یہ یہاں تک کہ عصر کا وقت آ جائے تو عصر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی اور عصر کی. اب عصر کی نماز کے بعد پھر پڑھنا بند کر دو، نماز نہیں پڑھو یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ ڈوب جائے. اس لیے کہ شیطان 2 سنگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس وقت کافر لوگ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. یہ تو یہ 3 نماز کے وقت خاص ہے. اللہ کے نبی نے عمرو بن عبسہ کو بتلایا. پھر عمرو بن عبسہ کہتا مجھے وضو تو بتلاؤ، وضو کا طریقہ، وضو کے متعلق کچھ بیان کرو. یہ تعلیم ہے صحابہ کرام. پوچھتے اللہ کے نبی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی اپنے وضو کا پانی لیتا ہے، یعنی ٹیپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور پھر پانی کو نکالتا ہے منہ سے اور ناک سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اور ناک کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر جب چہرہ دھوتا ہے، پورا چہرہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے چہرہ دھونے کا، تو چہرے کے گناہ داڑھی کی طرف سے یعنی بال کے نیچے سے گر جاتے ہیں. داڑھی سے کیا ہے؟ نیچے گر جاتے ہیں. پھر جب ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، ایلبو تک، اس طرح، ایسے نہیں، اس طرح دھونا ہے، انگلیوں سے لے کر ایلبو تک لے جانا. یہ صحیح طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے دھوتے ہیں، ایسا نہیں، ایسے دھونا ہے. یہ ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب دونوں ہاتھ کو دھوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہاتھ کے گناہوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ دھو دیتا ہے. جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ پورے بالوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. یہ مسح کرتے ہیں. دونوں پیر دھوتا ہے تو اس کے دونوں پیر کے گناہ بھی کیا ہے؟ دھل جاتے ہیں. تو خاص تو آنکھ ہے، منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، سر ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر، جو خاص آتا ہے جس سے انسان گناہ کرتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے گناہ. اس کے بعد جب کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین ثنا پڑھ کر نماز پڑھتا ہے، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، جو بھی ہو، سب میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یعنی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے،
تو اپنا گناہ ایسا صاف کروا لیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پھر روزانہ ہم کر سکتے ہیں. پھر آدمی کا کیا گناہ باقی رہے گا؟ سنیے آگے. جب یہ روایت بیان کی تو ایک صحابی، ان کا نام تھا ابو امامہ. ان کا نام کیا تھا؟ ابو امامہ. وہ بھی وہاں موجود تھے جب درس دے رہے تھے بیان، جیسے میں بھی آپ کو درس دے رہا ہوں. وہ اس حدیث کو سنا رہے تھے صحابہ کو. تو اس مجلس میں ایک صحابی تھے جن کا نام کیا ہے؟ ابو امامہ. اب کھڑے ہو کر کہنے لگے آپ نے فضیلت بیان کی وضو کی، اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ایسے بھی. تو حضرت ابو امامہ نے کہا اے عمرو بن ابسا سوچ کر بولنا تم کیا کہہ رہے ہو. سوچ کر بولو تم کیا کہہ رہے ہو. ایک ہی مرتبہ میں سارے گناہ دھل جائیں گے؟ سوال بھی کریے. ایک ہی مرتبہ میں سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے؟ اس کے جواب میں عمرو بن ابسا کیا کہتے ہیں؟ اے ابو امامہ میں بڈھا ہو گیا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی. یعنی میں کب ایمان لایا ہوں؟ شروع میں. اور اسلام میں بڈھا ہو گیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب میری موت کا وقت قریب ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر جھوٹ بات بولوں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں تو شروع سے ایمان لایا، آج تک ایمان. میں نبی کہوں تو کیا حرج ہے، لیکن میں کیوں جھوٹ بولوں؟ یہ یعنی اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. فائدہ تو تمہارا ہوگا لیکن میرے تو نقصان ہوگا اگر میں جھوٹ بولوں تو میں کیوں جھوٹ بولوں؟ چونکہ آدمی جب موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. تو میں ایسی جھوٹ بات کیوں کروں؟ مجھے تو کوئی ضرورت ہے نہیں، نہ میرا فائدہ ہے. اگر میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہ سنی ہوتی تو میں تمہارے سامنے یہ واقعہ بیان نہ کرتا. کتنے مرتبہ سنیے؟ 7. وضو کر لیں سنت کے مطابق، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. دیکھو پھر مانگو اللہ سے، اللہ پاک ہو گیا نا. ابھی تو ماں کے پیٹ سے بچہ جیسے پاک، اب اللہ سے مانگ اللہ تو نے معاف تو کر دیا، میرا فلاں کام کر دے. اور انسان لوگوں کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے. کتنا آسان. یہ حدیث میں نے پوری اس لیے بیان کی کہ آج ہمیں BBC پر یقین تو ہے، CNN اور YouTube اور ویڈیوز پر یقین ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہا میں نے 7 نہیں 7 سے بھی زیادہ مرتبہ میری زندگی میں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس لیے امام نووی نے اس روایت کو اللہ سے امید رکھنے والے باب کے اندر بیان کیا کہ ہمیں اللہ سے کیا رکھنا چاہیے؟ امیدیں رکھنی چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے. ایک حدیث تو ہو گئی. دوسری حدیث آگے بیان کر رہے ہیں بخاری اور مسلم شریف. عجیب. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني. یہ بھی عجیب حدیث ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ قول نقل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نقل کی، یعنی حدیث قدسی، کہ میرا بندہ یا میری بندی میرے ساتھ جو تھنکنگ گمان رکھتی ہے یا رکھتا ہے،
میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آدمی نیکی کا کام کرے اور امید رکھے اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، میری نیکی قبول کرے گا، اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ جیسا گمان ویسا فیصلہ ہوتا ہے۔ مرتبہ نفل نماز ایک آدمی پڑھ رہا تھا، فرض کا کہا اس نے مجھے، اس کے دماغ میں آیا میرا فون آن رہ گیا ہے، ابھی کہیں نہ کسی کا فون آ جائے گا، بہت ڈر لگتا ہے، مسجد میں رنگ آن ہوتی، وہ کہنے لگا کہ ودن اے منٹ فون آ گیا، سمجھے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو تو اللہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، ہر بندے کے ساتھ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، یاد تھوڑی اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر دیکھنے کا کیا۔ فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، للہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم یجد بالتہ بالفلاح۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جس طرح تم امید کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ اپنا معاملہ اللہ کو حوالے کر دیتا ہے، اللہ کو حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی یوں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بخاری شریف میں، اور دوسری حدیث کی کتاب میں علی العظیم بھی ہے، اگر کوئی آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے لا حول، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس بندے نے اپنا کام مجھے دے دیا، فرشتے گواہ رہو میں اس کا کام کر دوں گا۔ دیکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے آدمی کو اللہ کی طرف کیا ہے، متوجہ ہونا چاہیے، چاہے روزی کا معاملہ ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اپنی اولاد کے بارے میں، جیسی امید رکھے گا۔ اپنے بچوں کے لیے امید رکھو، اللہ اس کو عالم بنا، اللہ میری نسلوں میں علماء پیدا کر، نیک صالحین پیدا کر، اے اللہ مجھے تجھ سے امید ہے تو کام کرے گا میرا، امید رکھو گے اللہ ویسا ہی بناتا ہے۔ دیکھا، جیسی تم امید کرو گے ویسا ہی میں تمہارے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ لیکن ایک آدمی کے دل میں شک ہے، اللہ تو دل کی بات جانتا ہے نا، دل میں شک ہے اور زبان سے خالی توکل اور اعتماد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے۔ دل میں سیدھا کر، یعنی دل سے اللہ سے کہ اللہ تجھ سے میں گمان کرتا ہوں اچھا میرا یہ کام ہو جائے گا، ہو ہی جاتا ہے۔ خالی زبانی بولنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ تو دل کی ساری باتیں جانتا ہے، بندے نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ زبان سے چاہے لاکھ مرتبہ کہو کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کو دے دیا، مجھے تو اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے، لیکن بولتا رہے، دل میں اگر دوسری بات ہے تو اللہ کی وجہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔ جیسے مثال دیتا ہوں، گھر میں بچے ہوتے ہیں اور اس میں بڑا بچہ بھی ہوتا ہے، اس میں چھوٹے والا بھی، ینگر بھی ہے، ایلڈرز بھی ہے۔ چھوٹے والا ابھی چلنا نہیں سیکھا، چھوٹا ہے ابھی، بڑے والا 10 سال کا ہے، چھوٹے والا بھی چلنا نہیں سیکھا، ایک مثال ہے۔ تو سب لوگ جانتے ہیں وہ چلنا نہیں سیکھا، اس کا سارا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ ماں کے حوالے ہے، باپ کے حوالے ہے، اس کے کھانے کا، اس کے سونے کا، اس کی حفاظت کا، اس کے کپڑے چینج کرنے کا، سب ماں باپ ہی اس کی چیز کو سمجھتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں سمجھتا۔ ہر وقت جب بھی ضرورت پڑے اس کے لیے کیا ہے، انتظام کرتے۔ جب دودھ پلانے کا وقت آئے گا تو وہ نہیں کہے گا کہ مجھے دودھ پلاؤ، بلکہ ماں ہی خود اس کو اٹھا کر کے
دودھ پلا دیتی ہے. کبھی دیکھا اندر 2 ایئر بچہ بولتا نہیں ہو تو یہ بچہ اپنا کوئی ارادہ رکھتا نہیں ہے. اپنا سارا معاملہ کس کے حوالے کیا اس نے؟ اللہ کے حوالے کیا کہ مجھے نہلاؤ، مجھے کپڑے پہناؤ، مجھے نیپی پہناؤ، سب کچھ کام ماں باپ ہی کریں گے. جیسے جیسے پھر یہ بڑا ہوگا تو پھر وہ خود اپنا کام کرتا چلا جائے گا. آٹومیٹک وہ خود ٹوائلٹ جائے گا، وہ خود کپڑے پہننا شروع کرے گا، وہ کھانا شروع کرے گا. تو بڑے ہونے کے بعد وہ ماں باپ سے جو امید رکھتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ماں باپ پورا کرتے ہیں. باقی سب کام اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. جو نہیں کر سکتا وہ تو ماں باپ کریں گے، لیکن جو کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. یہ ایک مثال ہے چھوٹے بچے کی. اسی طرح بندے کا معاملہ اپنے تمام امور میں اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. ہم بہت سارے کاموں میں یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم یہ کام انجام کرتے ہیں یا ہم یہ کام کرتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں بیوی بچوں کے متعلق آدمی فکر کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کون کھلائے گا، میں کماؤں محنت کروں. اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کر لو، جا کما. میرے بچوں کے میں پالتا ہوں، میں کماتا ہوں، یہ کرتا ہوں. نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کے نوکری کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بیوی بچوں کے متعلق فکر کرتا ہے کہ میرے بچوں کو کون کھلائے گا، بیوی کو کون کھلائے گا، رینٹ کون بھرے گا، اس لیے میں کماؤں محنت کروں، تو اللہ کی طرف سے بھی کہہ دیا جاتا ہے جا کما، جا. تمہیں سمجھتے ہو کہ میں اپنے بچے کی محنت کر کے کما کر کھلاتا ہوں تو کر لو. حالانکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی. نہیں، اس لیے گھر میں برکت نہیں ہوتی. جا کر اب، کیونکہ ہم نے سب ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا. بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر یوں کہیں کہ ٹیسکو سے یا موریسین سے یا فلاں سے مجھے پیسے مل جائے، ویجز مل. نہیں، کام تو کرنا ہے، لیکن کام کرنے سے پہلے بھروسہ کس پر ہو؟ جیسے اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کو باندھ دے پھر تو آ جا. گھر کے لاک لگا کر پھر سفر میں جا. گھر کھلا چھوڑ دے، گاڑی پوری چھوڑ دے اور پھر کہ اللہ بھروسے تو کام نہیں ہوگا. وہ تو کوئی چوری کر جائے گا. یہ تو اللہ جو آدمی جیسا گمان رکھتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. یاد رکھنا یہ بات، یہ بہت سیدھی سادی بات ہے کہ ہم اپنے ذمے یوں ہی سمجھتے ہیں کہ میں کروں گا. اللہ پر اس کا ذرہ برابر بھروسہ نہیں ہے. حدیث پاک میں اللہ نے وعدہ فرمایا وہ بالکل 100% بلکہ 101% صحیح ہے، لیکن دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ یوں کہتے ہیں فلاں بزرگ سے دعا کرا لیں گے تو یوں ہو جائے گا، فلاں مزار پر چلے جائیں گے، چڑھاوا چڑھا دیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرتے آدمی جیسا سوچتا ہے. جا بھائی بزرگ کے پاس دعا کرا تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. ہمارے علماء کرام اور اکابرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ بت پرستی کرنے والے اپنے بوٹوں سے جیسی امید رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اس بت سے، اس مزار سے، اس سے ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. جا یہ اور اسی دھوکے میں وہ زندگی گزار دیتا ہے. یہ خاص چیز ہے، اس کو سوچنا چاہیے. اپنا ہر معاملہ اللہ کو سپرد کرو. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کرو. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب کبھی یہ مجھے یاد کرے گا. کسی کونے میں، ہوائی جہاز میں، سمندر کے اندر، جہاں کہیں بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا اللہ وہاں پر ہے. سمجھ بات، اللہ اس کے ساتھ. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی جنگل میں
اونٹنی پر یا گھوڑے پر بیٹھ کر سامان کے ساتھ، چلو اس زمانے کی مثال چھوڑو، آج کے زمانے کی گاڑی کار لے لو، ایک آدمی سفر میں ہے اور اسی گاڑی میں بٹ کے اندر میں اس کا کھانا پینا توشا سب کچھ ہے، کپڑے وغیرہ سب ہے، پانی وغیرہ، اب یہ جنگل میں ہے اور اس کو اپنی گاڑی کو چھوڑ دیا، سو گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گاڑی کو لے کے چلا گیا۔ اس زمانے میں اونٹ تھے کہ اونٹ غائب ہو گیا گاڑی۔ کل پرسوں ایک عورت میرے پاس آئی کہ میرا بیٹا ڈیلیوری کرنے گیا، ابھی تو اندر دکان میں گیا، باہر سے تو گاڑی لے گیا۔ تو کھانے پینے کا سامان اس میں ہے، کپڑے اس میں ہیں، اب یہ سفر میں ہے، بیوی کا سامان پونا کا سب کچھ اس میں ہے، اب جنگل میں کیا کریں گے، کہاں کھانا ہے، کھانا تو ہے نہیں، مر جائیں گے۔ اس زمانے کا سفر ہوتا تھا۔ اب آج کا زمانے کا سفر کرنا ہو دیکھ لو، اب بیچارے جتنے بھی ریفیوجی ہیں وہ نکل جاتے ہیں چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں، کہاں سے کہاں، ہزاروں راستے میں گاڑی چوری کر لی کسی نے تو کیا کریں گے، بھوکے مر جائیں گے، ہوتے ہیں ایسے بھوکے۔ تو ابھی یہ بیچارہ آنکھ کھلی تو دیکھا ہے میرے تو گاڑی نہیں، کوئی چوری کر گیا، اب یہ سوچ کر اب تو میں یہیں مر جاؤں گا بھوک سے، کھانا تو چلا گیا، سب پانی بھی چلا گیا، آگ لگ گئی اس کی، پھر آنکھ کھلی تو دیکھا گاڑی کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس میں کتنا خوش ہوتا ہوں، میرا سامان آ گیا، میرا کھانا آ گیا، میرا پانی، مرنے والا تھا، جان بچ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اس خوشی میں اتنی خوش ہو کر یوں کہتا ہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ خوشی کے مارے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں وہ کیا بول رہا ہے۔ کبھی کبھی آدمی خوشی میں کیا کیا بول جاتا ہے۔ یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا خدا میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں بے قابو ہو کر کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ خوشی، اللہ اکبر، نئی زندگی ملی اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جانور کے ملنے پر، اس بھینس اور اس گائے اور اس بکری اور اس گاڑی کے ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے، تو جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، توبہ بیٹھ کر کے 10 منٹ کے لیے چپ چاپ توبہ کر لی اور اپنے گناہوں پر روتا ہے اور کہتا اللہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اللہ اب نہیں کروں گا، بس ختم ہوگا، اب نہیں کروں گا، تو گویا یہ بندہ اللہ سے بچھڑ گیا ہے، دور ہو چکا تھا۔ توبہ کرے، دوبارہ اللہ کے قریب اللہ کا بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا جیسے کہ وہ آدمی کی گاڑی ملی اتنا خوش نہیں تھا، اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا۔ ہماری اولاد دیکھو، نافرمانی کرتی ہے، ڈرگ لے رہی ہے اور سدھر جاتے ہیں تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو اتنا جلدی معاف بھی نہیں کرتے، اللہ تو ایک مرتبہ توبہ کرنے پر اس کو معاف کر دیتا ہے، فوراً چلو زندگی بھر کے گناہ۔ اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں ایسے دروازے پر نہ جائیں جی جو فوراً معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو آدمی میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاتا ہوں، اور کوئی میری طرف آتا ہے چلتے ہوئے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ اللہ دوڑتا ہے، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، یعنی اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ تو بار بار ہم اس حدیث کو سوچیں کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی کی ساری مشکلات کا حل بیان کر دیا، پھر بھی آدمی 5 منٹ کے لیے توبہ نہ کرے، 10 منٹ کے لیے توبہ نہ کرے۔ ارے middle of the night، رات میں تمہاری آنکھ کھل گئی اور آپ نے ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی وظیفہ ہے بھائی۔ ابھی تو بہت لمبی رات ہے نا تو آنکھ کھل جاتی ہے نا، چلو بھائی ٹوائلٹ چلا گیا، نہیں تہجد کے لیے تو ٹوائلٹ جا کر واپس نیند آنے میں 5-10-15 منٹ تو لگ جاتی ہے نا، اسی وقت چوتھا کلمہ ایک بار پڑھ لیا یا 3 بار پڑھ لیا، اور تیسرا کلمہ 3 بار پڑھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے پہلے چوتھا کلمہ 3 بار اور پھر
تیسرا کلمہ، اس کے بعد کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے بھائی۔ آسان سے آسان نسخہ ہے۔ اور ایک آدمی بہت معذور ہے، بدن میں درد ہے، تہجد میں اٹھ نہیں سکتا، پریشان حال ہے، فرمایا آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کر سو جا، تجھے تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ پاک نے تو بہت کچھ آسان کر دیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو آدمی اللہ کو ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کی، دیکھیے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کو ملنا پسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے، ابھی میں کسی کو بتا دے تیری موت 4 گھنٹے جیے گا تو پسند کرتا ہے، جا کر اس کو پوچھو ہاں ایسے پریشان ہو گئے، ایسے ہی مر جائے گا سن کر ہی۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ 2-3 دن جی لے پھر ختم، آہستہ آہستہ دیا بجھ جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس کو ملنا، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کتنا اچھا سوال کیا انہوں نے، حضرت عائشہ تھے، کتنا اچھا سوال۔ یعنی اگرچہ موت اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے کہ موت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن قدرتی طور پر آدمی کے دل میں موت سے ایک طرح کی گھبراہٹ ہوتی ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ہر آدمی موت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اس کے دل میں آخرت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس کی محبت ڈال دیتا ہے آخرت کی۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں موت کے قریب ان پر ایسے حالات ڈال دیے جاتے ہیں، وہ اب اس کو کچھ چیز دنیا پسند نہیں ہے، قدرت کا نظام ہو گیا، اللہ بس اللہ کے پاس جانا، اللہ کے پاس جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کہ اللہ مجھے ایمان کی موت دے گا، ایمان کی موت دے گا، رمضان کی موت دے گا، جمعہ کی موت دے گا، کلمے کے ساتھ موت دے گا، اچھا گمان، اچھا گمان۔ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اس کو اللہ کی ذات سے اچھا گمان پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ چل تو میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا تھا اور اچھا گمان رکھ کے اگر ایمان پر کلمہ پر موت آ جاتے تو اللہ اس کو ایمان پر موت دے دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اللہ ہم بڑے مجرم ہے، پاپی ہے، گنہگار ہے، اللہ پوری زندگی تیری نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ ہم درس حدیث کے بعد وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ وعدہ کرتے، اللہ وعدہ کرتے ہیں آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ معاف کر دیں، اے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں، آئندہ ہماری اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، اللہ ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچا لے، ہم نہیں کریں گے اللہ، لیکن اللہ ہماری مدد بھی فرما۔ ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں، شیطان 2 قدم پیچھے کر دیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ماں باپ کی، اے اللہ ہم سب کی، ہماری آل اولاد کی، ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ امت جہاں جہاں پریشان حال ہے، خصوصاً فلسطین اور غزہ میں درس حدیث کے بعد ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی، ایمان کی، مدرسے کی، گھروں کی حفاظت فرما، اللہ 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 ان کو ہمت نصیب کرے۔
ہمت و طاقت عطا فرما، صبر جمیل نصیب فرما، صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، مدد فرما، نصرت فرما، نصرت فرما، نصرت فرما۔ اللہ ہماری ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ اے اللہ رحمت والا معاملہ، اے اللہ رحمت والا معاملہ، اے اللہ 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 تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو معاف کر دے اللہ، میں معاف کر دے، حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے فتنوں سے پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت کے اوپر فتنے آ رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے بچا لے۔ الہ العالمین دشمنوں کو ختم فرما، دشمنوں کو ختم فرما، دشمنوں سے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم۔